बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अप्रैल की 24 तारीख है, जुमे का दिन। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन बहुत अहम मामला है मुश्तबा खामनाई साहब के बारे में। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बारे में जो रिपोर्ट किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से, फरनास फसीही की जानिब से, और फिर फरनास फसीही अपीयर हुई CNN पर। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो चीज़ें आप देखें तो आपको अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल कितनी खौफनाक है। मुश्तबा खामनाई साहब के बारे में बताते हुए ये फरनास फसीही जो रिपोर्टर हैं, और ये ईरानियन नेशनल भी हैं, अमेरिकन नेशनल भी हैं, डुअल नेशनैलिटी इनके पास, और इन्होंने ईरान की रिजीम के ख़िलाफ़ भी बहुत लिखा है। तो इसलिए आपको इनकी सोशल मीडिया पोस्ट, इनकी स्टोरीज़ देखकर लगता है कि इनका टिल्ट है एंटी ईरान, एंटी रिजीम टिल्ट, और ये शायद उसकी वजह से ये तमाम बात करती हुई आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन बहरहाल पहले ख़बर पे बात करते हैं, फिर उसके बाद इनके टिल्ट या इनकी इंक्लिनेशन पे बात करते हैं। ख़बर ये बताती है कि मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन से निकले हैं, लेकिन अभी भी शदीद ज़ख्मी हैं, और आला ईरानी ओहदेदारों की भी उन तक रसाई बहुत महदूद रखी गई है। एक टीम है जो उनके वफ़ादारों की टीम है, जिन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। उस टीम के अंडर हैं मुश्तबा खामनाई साहब। और न्यूयॉर्क टाइम्स ये बताता है कि जब आयतुल्लाह खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर थे तो वो जंग और अमन के साथ, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक तमाम फैसलों पर मुकम्मल इख्तियार खुद रखते थे। ताहम उनके बेटे और जानशीन का किरदार इससे मुख्तलिफ है। अखबार ये बताता है कि मुश्तबा खामनाई एक पुरस्कार शख्सियत बन चुके हैं, जो मार्च में अपना तकर्रुर हो जाने के बाद से ना तो अवाम के सामने आए हैं, ना उनकी आवाज़ सुनी गई है। अब इसकी फिर वो रीज़न बता रहे हैं कि अवाम के सामने क्यों नहीं आए, इनका कोई ऑडियो पैगाम, कोई खिताब, कोई मैसेज अवाम तक क्यों नहीं आया। वो बताते हैं कि मुश्तबा खामनाई 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमलों में अपने वालिद के उस कंपाउंड पर मौजूद थे, वहीं मौजूद थे। बमबारी के बाद से फिर वो मंजर आम पर नहीं आए। हमले में उनकी अहलिया और उनका बेटा शहीद हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि उन तक रसाई भी बहुत मुश्किल, बहुत महदूद हो चुकी। वो इस वक्त ज़्यादातर डॉक्टर्स के और तिब्बी अमले के एक ग्रुप के साथ हैं जो उनके ज़ख्मों का इलाज करवा रहे हैं। अब जो इन्होंने चीज़ें बताई हैं उनको अगर आप देखें तो ये बताते हैं कि मुश्तबा खामनाई साहब की एक टांग जो है वो शायद ज़ाया हो चुकी है, और उन्हें अब एक मसनूई जो टांग है वो लगाई जा सके, इस चीज़ का इंतज़ार है। हुकूमती अहदेदार भी उनसे मुलाकात नहीं करते। उन्हें ख़दशा है कि इसराइल उनकी लोकेशन ट्रेस करके मुश्तबा खामनाई को निशाना बना सकता है। और मसूद पेज़ेश्कियान साहब, ईरान के प्रेसिडेंट, वो ख़ुद भी पेशे के एतबार से एक हार्ट सर्जन हैं। वो मुश्तबा खामनाई के इलाज में शामिल रहे हैं, और 4 सीनियर हुक्काम, ईरानी हुक्काम, उनका हवाला दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने और बताया कि शदीद ज़ख्मी हैं मुश्तबा खामनाई। इसके बावजूद वो ज़हनी तौर पर एक बहुत स्टेट ऑफ अलर्टनेस की हालत में हैं, चौकस हैं, मुतहरिक हैं। उनकी एक टांग की 3 बार सर्जरी हो चुकी है और वो मसनूई टांग के मुंतज़िर हैं। उनके एक हाथ की भी सर्जरी की गई है। वैसे इनके वालिद सैयद अली खामनाई साहब जो हैं, उनका भी एक हाथ जो था, और सीधा हाथ, वो एक हमले में ज़ख्मी होने के बाद पूरी तरह से काम नहीं करता था। तो अब उनके बेटे के साथ ये हुआ है कि उनकी एक टांग जो है वो मुतासर हो चुकी, मसनूई टांग के मुंतज़िर हैं। एक हाथ की सर्जरी की गई है। डॉक्टर्स उनके हाथ को जो पूरी तरह से काम कर सके इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। उनका चेहरा झुलस गया है, आग लगी उस जगह जहां बमबारी हुई और शदीद उसका टेम्परेचर बढ़ा, वहां बारूद फटा, और उनके होंठ झुलस चुके हैं। उन्हें बोलने में भी दुश्वारी है, और ये सिचुएशन बेहतर हो तो फिर उनकी प्लास्टिक सर्जरी की जाएगी, और प्लास्टिक सर्जरी अभी इन हालात में नहीं की जा सकती। उन्होंने अभी तक ना तो कोई ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया है, वीडियो पैगाम तो वो रिकॉर्ड नहीं करवा सकते। वो अपने पहले अवामी खिताब में बिल्कुल भी कमज़ोर दिखाई नहीं देना चाहते, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। मुश्तबा खामनाई तक हाथ से लिखकर पैगामात बंद लिफाफों में
اور بہت قابل اعتبار شخص کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں، اور ان کی جانب سے دی جانے والی ہدایات یہ بھی بالکل اسی طرح سے کہ وہ ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر وہ آگے بھیجی جاتی ہیں۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے کیس میں یہ کیا جا رہا ہے، یہ فرناز فصیحی بتا رہی ہیں۔ اب اگر آپ فرناز فصیحی کو دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا جا کر دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بتاتی ہیں کہ ایران جو ہے وہ جنرلز چلا رہے ہیں، اور ایران نہ صرف یہ کہ جنرلز چلا رہے ہیں بلکہ ایران میں خواتین جو ہیں وہ شدید پابندیوں کے انڈر ہیں، انہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے ایرانی خواتین اس وقت اپنے حقوق کو پوری طرح سے ایکسرسائز نہیں کر پا رہی۔ یہ وہ پوری پکچر ہے جو ویسٹ ہمیں بتاتا ہے، حالانکہ آپ کو سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں اور اس جنگ سے ذرا سا پہلے کی ویڈیوز مل جائیں گی جہاں ایران میں حجاب والی خواتین بھی ہیں، جہاں ایران میں شاید دوپٹہ کہنا چاہیے تو دوپٹے والی خواتین بھی ہیں، جہاں وہ خواتین ہیں جنہوں نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی ہے، جینز پہنی ہوئی ہے، ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ایکسپوز کرتے ہوئے کپڑے نہیں ہیں، لیکن ماڈرن کپڑے پہنے ہوئے، ویسٹرن کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے سر پر حجاب نہیں ہے، ان کے بال کھلے ہوئے ہیں، انہوں نے ماڈرن فیشن کیا ہوا ہے اور وہ بڑی مطمئن ہے۔ وہ خواتین بھی مل جائیں گی آپ کو ان ویڈیوز میں۔ تو ایران کے حالات کے بارے میں جو باتیں ایران سے نکلے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ باتیں جو امریکی میڈیا یا ساتھ میں ہم یہ سمجھ لیں کہ آسٹریلین فرینچ میڈیا، فرسٹ ورلڈ میڈیا کرتا ہے کہ ایران کے شہری بہت برے حالات میں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ ایران میں اس طرح کے مظاہرے بھی ہوئے، کیوں ناکام ہوئے؟ کیونکہ ان مظاہروں میں جو تعداد تھی وہ بہت تھوڑی تھی، اور یہ مسائل اگر ہیں تو یہ بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں کے مسائل ہیں، یہ ایران میں لوگوں کے جینون مسائل نہیں ہیں۔ کیا لوگ مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے نفرت کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتے۔ کیا لوگ موجودہ رجیم سے نفرت کرتے ہیں؟ تو نہیں کرتے۔ کچھ ہوں گے جو سوشل میڈیا پر بولتے بھی ہیں، لیکن ہم ایک واسٹ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں، نہیں کرتے۔ کیا لوگ سید علی خامنہئی صاحب سے نفرت کرتے تھے جس طرح سے اسرائیل کہتا تھا، جس طرح سے ٹرمپ کہتا تھا؟ تو نہیں کرتے۔ سید علی خامنہئی صاحب سے لوگ نفرت نہیں کرتے، بلکہ ان سے محبت تھی، اور ان کی شہادت کے بعد، علی لاریجانی کی شہادت کے بعد، اور ایران میں ان حملوں کے بعد، مناب کی بچیوں کی شہادت کے بعد، اس محبت میں اضافہ ہوا ہے، وہ محبت بڑھی ہے۔ آخری چیز جاتے جاتے ہمارے سامنے اب جو آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا کارنامہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ایک ایف آئی آر کی بھی بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب، ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، اب ان خبروں میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا مانگا گیا تھا، اور ابھی بھی اب وہ جو ہوتا ہے نا انا کا مسئلہ بنا کے دیکھو، پوری طرح سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری بھی تو کچھ عزت رکھو، تو وہ اس طرح کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ مجوزہ جو قانون تھا اس میں اسمبلی کی تحلیل ہو جائے، اس کے بعد بھی اسپیکر اپنے عہدے اور مراد پر برقرار رہے گا، یا اب بھی تجویز ہے کہ یہ رکھا جائے گا؟ نئے اسپیکر کے انتخاب تک، یعنی پہلے یہ تھا کہ تا حیات، اب نئے اسپیکر کے انتخاب تک وہ تمام سرکاری مراد، رہائش، گاڑیاں، دیگر سہولتیں اسپیکر استعمال کرتا رہے گا۔ اسپیکر ساتھ میں ڈیپٹی اسپیکر تنخواہوں اور مراعات فائنانس کمیٹی کو منتقل کرنے کی تجویز۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کو اپنے عہدے کی مدت کے دوران گرفتاری، حراست یا کسی بھی قسم کی قانونی پابندی سے مکمل استثناء ہوگا۔ یہ تو ابھی ترمیم میں کچھ شخصیات کے لیے کیا گیا کہ انہیں اس طرح کا استثناء حاصل ہوگا، 2 عہدوں کے لیے کیا گیا، صدر پاکستان کے عہدے کے لیے اور فیلڈ مارشل کے عہدے کے لیے، یا اس کے برابر اگر کسی اور فورس میں عہدہ ہوگا تو اس کے لیے بھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسپیکر کو متعدد سرکاری سہولتیں دینے کی تجویز شامل کی گئی ہے۔ گریڈ 17 کا 1 پرائیویٹ سیکرٹری، 1 اسسٹنٹ، 2 باورچی، 3 نائب قاصد، 4 ڈرائیور، 5 سرکاری سیکیورٹی، یعنی ایک گاڑی میں اگر 4-5 اہلکار آ جائیں گے، ایک ڈرائیور ہوگا، تو کوئی 9-10 لوگ جو ہے وہ مانگ لیے گئے ہیں۔ سابق اسپیکر کو تا حیات، اب یہ تا حیات ہے، اپنا عہدہ بطور اعزازی خطاب استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسپیکر کو 2 سرکاری پرچم والی گاڑیوں کے علاوہ ایک بختر بند گاڑی استعمال کرنے کی اجازت۔ 2 سرکاری گاڑیاں، ایک بختر بند گاڑی، مطلب کچے کے ڈاکوؤں سے اسپیکر تنہا لڑنے جائے گا۔ ڈیپٹی اسپیکر کو بھی 2 سرکاری گاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کو انٹرنیٹ، متعدد ٹیلی فونز اور سرکاری موبائل فون فراہم کیے جائیں گے۔
اچھا پتہ نہیں کون سا کال سینٹر چلانا ہے ان کو. شریک حیات کو بھی, اچھا بھی کا مطلب ہے کہ ان کو تو ملے گا, شریک حیات کو بھی بیرون ملک سفر کے دوران بزنس یا فرسٹ کلاس کی سہولت دی جائے گی. سفر میں 2 سرکاری ملازمین کا خرچ بھی سرکار ادا کرے گی. یہ ہمیں اسپیکر صاحب کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف نے مانگا یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. عجیب و غریب مذاق ہے, ان تمام چیزوں پر یہ لوگ مخالفین کا مذاق اڑاتے ہیں. ملک کو کھا گئے, لوٹ گئے, ہوس ختم نہیں ہو رہی, اور خود یہی کام پاکستان تحریک انصاف والوں کے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایف آئی آر کی آخر میں بات کریں گے. آبنائے ہرمز, یہ ہم نے بار بار سنا, ہمارے ہاں تو ٹرم بہت کامن ہو گئی, سوشل میڈیا میمز میں استعمال ہوتی ہے. اب آبنائے ہرمز جو ہے اس کا نام استعمال کرنے پر راولپنڈی کے ایک شہری خرم نذیر کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے. خرم نذیر نے سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ ترنول پھاٹک جو ہے وہ آبنائے ہرمز بن گیا ہے, اس کو ہم بند کر دیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں یہ کیسے کیا جا سکتا ہے. شاید ایسے سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے مذاق اڑا دیا ہے, پاکستان ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے خلاف ہو گیا ہے پرچہ, اور اس شہری خرم نذیر کے خلاف پرچہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس نے لوگوں کو اکسایا ہے کہ وہ بند کر دیں اس ترنول پھاٹک کو, اور یہ ریاست کے خلاف کام کر رہا ہے. یہاں کراچی میں یونیورسٹی روڈ جو ہے اس کے حوالے سے ہر شخص مذاق اڑا رہا ہے, اس کو ہر شخص آبنائے ہرمز قرار دے رہا ہے. سوال کیا جا رہا ہے کہ پہلے آبنائے ہرمز کھلے گی یا یونیورسٹی روڈ کھلے گی, اور یہاں ایک شخص پہ پرچہ دے دیا, پورے کراچی پہ پرچہ دے دیں جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں. بات یہ کہ ہمارے یہاں گزشتہ کچھ عرصے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو سسٹم نے کچھ لوگوں کو فکس کرنے کے لیے یا ایک جماعت سے وابستہ لوگوں کو فکس کرنے کے لیے جس طرح کی چھوٹ دی, اس کے نتیجے میں ہم نے پورے پاکستان میں عمومی طور پر اور پنجاب میں خصوصی طور پر یہ دیکھا کہ کر گزرو, جو کر سکتے ہو کر گزرو, دیکھ لیں گے. یہ جو تھپکی ملی اس کے نتیجے میں ہم نے انتہائی ظلم ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ چھڑنا نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.